اچھا، نیوٹن کا جو فرسٹ لا آف موشن ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کچھ ایسے ہے، جیسے ہم انرشیا کا لا بھی کہتے ہیں یا لا آف انرشیا بھی نیوٹن کے فرسٹ لا کو کہتے ہیں۔ انرشیا کے بارے میں آپ لوگوں نے اگر ریوائز کیا ہو لیسن تو آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے جب وہ اپنی اسٹیٹ کے چینج ہونے کے لیے آگے سے ریسسٹنس کا سامنا کرتا ہے یا جو ریسسٹنس آتی ہے سامنے، اسے ہم انرشیا کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ لا آف موشن کچھ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ لا آف موشن کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ a body continues its states of rest or of motion، یونیفارم موشن، سمپل موشن نہیں کہیں گے ہم، یونیفارم موشن in a straight line provided no net force acts on it، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں کہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو آبجیکٹ ہے وہ اگر اس کی جو اسٹیٹ آف ریسٹ ہے، مطلب اگر وہ سکون کی حالت میں ہے، رکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کنٹینیو کرے گا، اسی طرح ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ آبجیکٹ یونیفارم موشن میں اسٹریٹ لائن میں جا رہا ہے، اب اسٹریٹ لائن میں اگر نہیں جا رہا تو وہ نیوٹن لا اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، نیوٹن کا فرسٹ لا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ڈائریکشن چینج ہونے کے لیے یا ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے بھی ہمیں فورس ریکوائرڈ ہوتی ہے، ان بیلنسڈ فورس جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ باڈی کنٹینیوس اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ، کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے وہ اپنی یہ جو ریسٹ کی اسٹیٹ ہے یا ریسٹ کی جو حالت ہے اسے کنٹینیو رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر وہ یونیفارم موشن سے موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ویلوسٹی کانسٹنٹ ہے، اس کی سپیڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، وہ سپیڈ کم یا زیادہ نہیں ہو رہی، اگر کم یا زیادہ ہوگی تو اس کے اوپر ان بیلنس فورس اپلائی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بریک سپلائی ہوں گی تو بھی ان بیلنس فورس ہیں، اگر اس کی سپیڈ زیادہ ہو رہی ہے تو انجن کی فورس بڑھ رہی ہے، اگر گاڑی ہے فرض کریں تو، ٹھیک ہے۔ کوئی اور بھی آبجیکٹ ہے اس کے ایسے ہی، تو اگر وہ اسٹریٹ لائن میں موو کر رہا ہے تو وہ اسٹریٹ لائن میں ہی موو کرتا رہے گا۔ تو اب باڈی کنٹینیوس اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ، کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ اپنی حالت سکون کو برقرار رکھے گا، اور یا دوسری صورت یہ ہے آف یونیفارم موشن، یعنی یکساں ویلوسٹی کے ساتھ جو ہے اس کی موومنٹ جو ہے وہ جاری رہتی ہے ان اے اسٹریٹ لائن، سیدھی لائن کے اندر، پرووائڈیڈ نو نیٹ فورس ایکٹس آن اٹ، یا آپ ایسے کہہ لیتی ہیں انلیس نیٹ فورس اپلائڈ آن اٹ، ٹھیک ہے۔ تو پرووائڈیڈ نو نیٹ فورس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ان بیلنسڈ فورس اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے اسٹیٹ آف ریسٹ کے اوپر یا یونیفارم موشن کے اوپر، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آبجیکٹ جو ہے آپ اس کی اسٹیٹ چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو آگے سے ریسسٹنس آئے گی، ظاہر ہے اگر ایک ریسٹ میں آبجیکٹ تو وہ چاہے گا کہ آبجیکٹ کہ میں ریسٹ میں ہی رہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آگے سے ریسسٹنس آتی ہے اسے ہم انرشیا کا نام دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو میں ڈسکرائب کر دوں، جیسے جو آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کار ہے وہ رائٹ ورڈ ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک پیسنجر بھی بیٹھا ہوا ہے، ڈرائیور ہے جو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 60 کلومیٹر پر آور کی ویلوسٹی سے جو ہے وہ گاڑی موو کر رہی ہے۔ اب آگے ایک obstacle آتا ہے، ایک رکاوٹ آتی ہے، وہ گاڑی اس سے ٹکراتی ہے۔ اب جو اس کے اندر پیسنجر یا جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی ویلوسٹی سے موو کر رہا ہے جس ویلوسٹی کے ساتھ گاڑی موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی گاڑی اس کے ساتھ ٹکرائے گی تو اس میں یہ ڈیمیج ہوگی، اور یہ اپنی ساری کی ساری فورس اس obstacle کو یا اس رکاوٹ کو پرووائڈ کرے گی، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے یا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے obstacle۔ لیکن جو اس کے اندر بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے یا کوئی بھی پیسنجر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا کہ کیونکہ وہ تو اپنی پریویس سپیڈ، کیونکہ اگر گاڑی کی سپیڈ 60 کلومیٹر پر آور ہے تو اس کے اندر یہ جو پیسنجر بیٹھا ہوا ہے اس کی سپیڈ بھی 60 کلومیٹر پر آور ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ گاڑی اس obstacle سے ٹکرائے گی تو انرشیا کی وجہ سے، کیونکہ یہ کنٹینیوسلی موو کر رہا ہے تو یہ چاہے گا آبجیکٹ کہ یہ بھی کنٹینیوسلی موو کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو انرشیا کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ اس گاڑی کا بے شک شیشہ ٹوٹ جائے، یہ توڑ کے اسی سپیڈ سے باہر آئے گا، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے یہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے۔ تو اس کی اسٹیٹ کہ جب یکدم چینج ہوئی ہے، گریجولی چینج نہیں ہوئی، تو جب ریپڈ اس میں چینج آیا ہے تو اس نے ریسسٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ریسسٹنس کو ہم انرشیا کا نام دیتے ہیں، صحیح۔ تو اگر یہ موو کر رہا ہے آبجیکٹ تو وہ موو کرتا ہی رہے گا، یہ اسٹیٹ ہے نا، اگر وہ موو کر رہا ہے تو وہ موو کرتا رہے گا آبجیکٹ، اور اگر ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رہے گا،
جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی نہیں ہوتی. جیسے یہ فٹ بال ہے ایک, ٹھیک ہے, ایک فٹ بال ہے وہ ریسٹ میں ہے, ٹھیک ہے, جب تک کہ ہم اس کے اوپر کک نہیں لگاتے. این آبجیکٹ ایٹ ریسٹ سٹیز ایٹ ریسٹ, ایک آبجیکٹ ہے جیسے یہ فٹ بال ہے تو یہ ریسٹ میں ہے تو یہ ریسٹ میں رہے گا. اب ہم ایک ان بیلنسڈ فورس اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اس بال کو کک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم بال کو کک کریں گے تو وہ کیا ہوگا, ان بیلنسڈ فورس اپلائی ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے موو کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو کک کر رہے ہوں گے, کرنے لگے ہوں گے, تو ایک بے شک بہت کم ہی اماؤنٹ کی فورس کیوں نہ آگے سے ریسسٹو فورس اپلائی ہوگی, وہ انرشیا کہلائے گی. لیکن اس کی سٹیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ایک ان بیلنس فورس اپلائی کرنی پڑے گی. لیکن اگر جتنی فورس ہم ادھر سے لگا رہے ہیں اتنی فورس اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے بھی اگر ہم لگائیں تو یہ دونوں بیلنس ہو جائیں گی, پھر بھی یہ موو نہیں کرے گا. بے شک ہم فورس لگا رہے ہیں مگر بال جو ہے پھر بھی موو نہیں کرے گا. لیکن اگر ان بیلنسڈ فورس ہے تو الٹیمیٹلی فٹ بال جو وہ موو کرے گا, وہ آگے کو چلا جائے گا, ٹھیک ہے. آگے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھتے ہیں نیوٹن کی فرسٹ لا کی. اس میں یہ ہے کہ فرسٹ لا آف موشن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے, فرسٹ لا آف موشن ڈیلز ود دی باڈیز وچ آر ایدر ایٹ ریسٹ اور موونگ ود یونیفارم اسپیڈ. ابھی ہم نے پیچھے ڈیفینیشن میں بھی دیکھا کہ فرسٹ لا آف موشن کس کس چیز کو ڈیل کرتا ہے. ایسے اجسام کو جو ریسٹ میں ہیں, ایسے باڈیز کو جو ریسٹ کنڈیشن میں ہیں, یا دوسری صورت کیا ہے کہ یہ وہ یونیفارم سپیڈ کے ساتھ موو کر رہے ہیں اسٹریٹ لائن میں, یعنی اس کی اپنی ڈائریکشن جو آبجیکٹ چینج نہیں کر رہے. تو ابھی ہم نے پیچھے ڈیفینیشن میں بھی دیکھا کہ فرسٹ لا موشن ڈیل کرتا ہے ایسے آبجیکٹس کے بارے میں یا ایسے باڈیز میں کے بارے میں جو ریسٹ میں ہیں یا وہ اسٹریٹ لائن کے پر یونیفارم سپیڈ کے ساتھ موو کر رہے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو فرسٹ لا آف موشن, یا آپ اسے ڈیفینیشن بھی اسے بھی کہہ سکتے ہیں, اے باڈی ایٹ ریسٹ ریمینس ایٹ ریسٹ پرووائڈیڈ نو نیٹ فورس ایکٹس اپون اٹ. تو ایک پارٹ تو اس کا یہ ہے کہ ایک کوئی آبجیکٹ جو ہے اگر وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ہمیشہ ریسٹ میں رہے گا جب تک کہ اس کو کوئی نیٹ فورس پرووائڈ نہیں کریں گے, یا کوئی نیٹ فورس اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گی, یا ایک ان بیلنسڈ فورس اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گی, تب تک وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ریسٹ میں رہے گا, ٹھیک ہے. یہ تو ایک بڑی آسان سی انڈرسٹوڈ سی بات ہے اور ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی آبجیکٹ اگر جہاں پڑا ہے تو وہ پڑا رہے گا. اگر آپ کا موبائل فون ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو جب تک آپ اسے اٹھائیں گے نہیں تب تک وہ ادھر ہی پڑا رہے گا. کوئی بک ہے جہاں پڑی ہوئی ہے تو اسے جب تک آپ وہاں سے اٹھائیں گے نہیں وہ وہیں پڑے رہے گی. کوئی آبجیکٹ بے شک فٹ بال ہی کیوں نہیں ہے, اگر آپ جب تک اسے کک نہیں کرتے یا وہاں سے ہٹاتے نہیں ہیں تو وہ وہاں پہ پڑا رہے گا. یہ اس کا پہلا پارٹ ہے نیوٹن کے فرسٹ لا کا, ٹھیک ہے. تو دس پارٹ آف دی لا از ٹرو ایز وی آبزرو دیٹ آبجیکٹس ڈو ناٹ موو بائی دیم سیلفس. کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے خود سے موو نہیں کرتا. انسانوں نے بھی موو کرنا ہو تو وہ فورس لگاتے ہیں تو وہ موو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بے شک وہ ہم فیل نہیں کرتے اس چیز کو unless someone moves them, جب تک وہ آبجیکٹس کو موو نہیں کرواتے. اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے اگر ایک بک ہے وہ اگر ٹیبل پہ پڑی ہو تو وہ ریسٹ میں رہے گی ایز لانگ ایز نو نیٹ فورس ایکٹس آن اٹ, جب تک کہ اس کے اوپر کوئی نیٹ فورس جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اب اگر یہاں یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک بک ہے ٹیبل کے اوپر پڑی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ان بیلنسڈ فورس جب تک اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی وہ یہاں سے ہلے گی نہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں اس کے اوپر ایک فورس لگ رہی ہے, اگر یہ بک ادھر پڑی ہے تو ایک فورس نیچے کی جانب لگ رہی ہے, وہ ہے گریویٹیشنل پل, گریویٹیشنل پل, زمین کی کشش. لیکن یہ بیلنس اس وجہ سے ہے کیونکہ ٹیبل کی وجہ سے ایک نارمل فورس اوپر کی جانب ہے جس نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر اس ٹیبل کو بریک کرنے کے لیے یہ جو بیلنس کرنے والی فورس ہے, یہ نارمل فورس, اس کو ختم کرنے کے لیے اوپر سے اگر ہم پریشر ڈالتے ہیں تو اگر یہ بریک ہو جاتا ہے تو یہ ان بیلنس فورس اس کو اوپر اپلائی ہوگی اور یہ ڈسپلیس ہوگی, ٹھیک ہے. اگر اور جگہ پہ لے کے جانا ہے تو جب تک ہم اسے اٹھا کے خود کسی اور جگہ نہیں لے کے جائیں گے یہ اپنی جگہ پہ پڑی رہے گی. یہ تو اس کا نیوٹن جو لا ہے, فرسٹ لا ہے, اس کا پہلا پورشن ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ سملرلی ابھی ہم نے اس کا پہلا پورشن پڑھا کہ جس میں آبجیکٹس جو ریسٹ میں ہیں, اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اے موونگ آبجیکٹ ڈز ناٹ اسٹاپ بائی اٹ سیلف. کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے جب موو کر رہا ہو تو وہ خود بخود نہیں رک سکتا, ٹھیک ہے. یونیفارملی موو کر رہا ہو, اسٹریٹ لائن میں موو کر رہا ہو تو وہ نہیں رک سکتا, ہم اس کی ڈائریکشن بھی نہیں بدل سکتے. یہ ہے نیوٹن کے فرسٹ لا کی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ موونگ آبجیکٹ ڈز ناٹ اسٹاپ بائی اٹ سیلف, نہیں رکے گا. اس کی اگزامپل آپ اکثر دیکھتے ہیں,
اگر آپ ایک فٹ بال کو جیسے یہ ایگزامپل دی ہے کہ بال رولڈ آن اے رف سرفیس یا رف گراؤنڈ اسٹاپس ارلیئر، پہلے رک جائے گی دین دی رولڈ آن اے اسموتھ گراؤنڈ. ٹھیک ہے، آپ اگر ایک بال کو رف گراؤنڈ کے اندر جہاں گھاس ہو، گراسی گراؤنڈ ہو، وہاں اگر آپ اسے رول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو رول کرتے ہیں تو وہ زیادہ دور نہیں جائے گی، وہ رک جائے گی. لیکن اسی بال کو اگر آپ پکے والے فرش کے اوپر گلیزڈ ہو، جس کی سطح جہاں ٹائلز لگی ہوں، وہاں اگر آپ رول کریں گے تو وہ زیادہ دور تک جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فرکشنل فورسز جو ہیں گراؤنڈ کے درمیان اور بال کے درمیان، فرکشنل فورسز اگر زیادہ ہوں گی تو وہ جلدی رک جائے گا، اور اگر فرکشنل فورسز کم ہوں گی تو وہ نہیں رکے گا. سملرلی اگر آپ سموتھ گراؤنڈ کے اوپر بھی فٹ بال کو یا کسی بال کو رول کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ دور جا کر رک جائے گا. بے شک اس کی نسبت رف گراؤنڈ کی یا رف سرفس کی نسبت وہ زیادہ دور جائے گا، لیکن رک جائے گا وہ بھی. وہ اس کی رکنے کی وجہ یہ ہے کہ بے شک گراؤنڈ اور اس کے بال کے درمیان فرکشن کم ہی کیوں نہیں ہے، لیکن ہے صحیح. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گریویٹیشنل پل ہے، زمین اس کو اپنی جانب نیچے کی جانب کھینچ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فورس، نارمل فورس اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جب وہ موو کر رہا ہوگا تو ایئر کی رکاوٹ آئے گی، ایئر ریسسٹنس جو کہتے ہیں جسے ہم، وہ بھی اس کے اوپر اپلائی ہوگی تو وہ بال جو ہے وہ رک جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اٹ از بیکاز رف سرفیسز آفر گریٹر فرکشن. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو رف سرفیسز ہیں ان میں کی فرکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. if there would be no force to oppose the motion of a body، اگر کوئی بھی فورس، اگر گاڑی موو کر رہی ہے، فرکشن بھی نہیں ہے، یہ ویسے ہو نہیں سکتا. ایک آئیڈیل سی سچویشن میں بتا رہا ہوں، اگر ایئر فرکشن بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، گراؤنڈ کی جو فرکشن ہے یا روڈ کی فرکشن وہ بھی نہ ہو، یہ ساری اگر ہم نگلیکٹ کر لیں تو آبجیکٹ جو موو کر رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں رکے گا. ٹھیک ہے، if there would be no force to oppose the motion of a body then the moving body would never stop. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے مثال دیے، اگر ہم فٹ بال کو کک کرتے ہیں یا رول کرتے ہیں گراؤنڈ کے اندر تو وہ کیا ہوگا کہ جو رف سرفیس کے اوپر رول کریں گے وہاں فرکشنل پاور زیادہ ہیں تو وہ رک جائے گا ایز کمپیئر ٹو دی بال رولڈ آن اے اسموتھ سرفیس یا اسموتھ گراؤنڈ. ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور اس کو سمجھ لیتے ہیں. اچھا، یہ جو پورشن ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ انرشیا کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ جو فرسٹ لا آلسو کالڈ ایز لا آف انرشیا، ہم اسے یہ بھی کہیں گے. وی آبزروڈ دیٹ، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیسنجر اگر گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، اور گاڑی ایک سپیڈ سے جا رہی ہو، اگر ڈرائیور یکدم بریک اپلائی کر دیتا ہے تو سارے کے سارے جو پیسنجرز ہیں وہ آگے کو جیسے گرنے لگتے ہیں، ایسے آگے کو جھک جاتے ہیں. یا کسی بھی گاڑی کے اندر بندہ بیٹھا ہو، اگر یکدم ریپڈلی جو بریک اپلائی ہو جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم آگے کو گرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے اسی سپیڈ سے ہمارا جسم بھی اس کے اندر آگے کو موو کر رہا ہے. جب گاڑی کو ہم ریپڈلی یا سڈنلی بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوگا، اس کے اندر جو پیسنجر بیٹھا ہوا ہے وہ کیونکہ اپنی پہلے والی حالت جو ہے موو کر رہا ہے، جس سے جو پہلے والی اسٹیٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا انرشیا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہ رکھ نہیں پائے گا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ آگے کو فال ایسے لگے گا کہ گرنے لگا ہے، فال کرنے لگا ہے. وی ہیو observed that the passengers standing in a bus fall forward when driver applies brake suddenly. It is because the upper part of their bodies and the tend to continue their motion while lower parts of their bodies in contact with the bus stops with it. Hence they fall forward. تو اپر والا پورشن جو ہے وہ زیادہ فال کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو لوور پورشن سے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اوپر والے کی سپیڈ اور نیچے والے سپیڈ کا یکدم فرق، حصے کا یکدم فرق پڑ جاتا ہے بریک لگانے سے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے. فرسٹ لا آف موشن یہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے سارا ڈیفینیشن سمیت. ٹھیک ہے سر، ڈیفینیشن کرنی ہے، ڈیفینیشن کرنی ہے، اور یہ ڈسکرپشن بھی تھوڑی سی پڑھ لیجئے گا، ڈیٹیل بھی کر لیجیے.